السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ ثاقب فرام انسائڈ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ارطغرل پہ، کہ ارطغرل جو ڈرامہ ہے اس پہ سب سے زیادہ کیوں اتنی ویورشپ آ رہی ہے، اسپیشلی پاکستان از ویری رومینٹیسائزڈ ود اٹ. سو سب سے پہلے ارطغرل اٹ سیلف کیا ہے اینڈ واٹس دا پلاٹ آف دی ارطغرل دیٹ از سو انسپائرنگ فار دی ینگ جنریشن اینڈ obviously the پاکستانی community. Artugal is a drama on the person named Artugal Ghazi, who was an August Turk person who was the father of Usman, سلطان عثمان، جس نے سلطنت عثمانیہ سٹارٹ کی تھی. اور اس سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری جو ہے وہ 400 سال تک رہی، جو کہ خلافت کا ایک کنٹینیویشن بھی مانی جاتی ہے. اب اس کے اوپر ایک یہ ڈرامہ سیریل ہے کہ کس طرح اس نے جو ہے وہ اپنے ٹرائب کو بچایا، اور کس طرح اس نے کروسیڈرز کو، بیزنٹائن امپائر اور کس طرح منگول امپائر کے ساتھ اس نے جو کنفلکٹس اس کے ہوئے تھے تاکہ وہ وہاں کا انٹولیا کے اندر جو جگہ ہے وہاں جا قائم کر سکے اپنے ٹرائب کو، فائنلی اسٹیبلش کر سکے ایز اے پولیٹیکل سسٹم وہاں بنا سکے، تاکہ اس کا پھر آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ اس نے وہ کیا تو ہی اس کے بعد جا کے اس کا جو بیٹا ہے عثمان، وہ اس نے آگے جا کے سلطنت کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا، اور فائنلی اس نے ایک پوری ڈائنیسٹی اسٹیبلش کی، جو کہ پھر ہماری پوری دنیا کو اور پاکستان کو اور سب کو پتہ ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے. ایک اور چیز یہ کہ سلطنت عثمانیہ کو بہت سے لوگ مسکنسیو کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لینیج میں سے ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لینیج میں سے سلطنت عثمانیہ بالکل نہیں آئی. یہ ارطغرل کی ہی اولاد ہے، جو عثمان کا اس کا بیٹا ہے، اسی نے یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ اسٹیبلش کی، پراپر ڈائنیسٹی بنائی، اور اسی کو آگے جا کے ایکسٹینڈ کیا، اور محمد سلطان نے استنبول کو فتح کیا تھا in the late 16th century, in the early 16th century. سو یہ ارلی 13th century کا ڈرامہ بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے یہ اسٹوری. نا اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہاں تک کہ پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہ ایڈوائز دی کہ وہ یہ دیکھیں. اس کا بس بیسکس تعلق یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے ود اینی اسلامک ہسٹری یا اسلامک کلچر کو. اب ظاہر بات ہے یہ سلطنت عثمانیہ چاہے اچھی تھی یا بری تھی، جیسی مرضی تھی، اور اٹ واز نون ٹو بی دا سک مین آف دی یورپ، it has its roots in the Islamic culture, right? like بنو امیہ، بنو عباسی جو ہے وہ اسلامک ہسٹری کے روٹس میں آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایکسٹینشن کی تھی خلافت راشدہ سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی تھی، اور اسی کی ایکسٹینشن پھر ظاہر بات ہے بادشاہت بنو امیہ، پھر بنو عباسی، اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئی. اور یہ سلطنت عثمانیہ 3 جزیروں پہ قائم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ مشہور بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یورپ تک اس کا جو ایک تھریٹ تھا وہ ایک رہا، لیکن بعد میں اس کے اندر خود بہت سی سول انریسٹ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ سک مین آف یورپ بن گیا. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ 1920 میں ٹرکی جو ہے وہ وجود میں آ گیا. اصل چیز کیا ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹرکی کے لیے امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ یہ ٹرکش ہسٹری کا ایک بہت بڑا ریزن ہے، کیونکہ دا بیسز آف ٹرکی اور دا بیسز آف دی استنبول جو ہے اس کی ہسٹری اگر دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ وہ فتح ہوا تھا، اور وہ محمد سلطان نے فتح کیا تھا، تو وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور وہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ 2014 کے اندر آلریڈی آ چکا ہوا تھا، لیکن 2014 میں پاکستان کے اندر ایک اور ٹرکش ڈرامہ بہت مشہور ہوا، وہ سلیمان دا میگنیفیسنٹ پہ بنا ہوا تھا، میرا سلطان کے نام سے. تو اس کی بھی یہی ہائپ تھی کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ سلیمان جو سلطان سلیمان ہے اس کے تقریباً 10 سال یا اس سے زیادہ، چونکہ وہ سب سے زیادہ لانگ لاسٹنگ جو تھا آٹومن سلطان تھا، تو اس لیے انہوں نے وہ سیلیبریٹ کیا. اور اب وہ یہ جو ہے ڈرامہ بنا کے، ٹی وی سیریل بنا کے، ارطغرل جو بیسز ہے آٹومن امپائر کی، انہوں نے اس کو بیسیکلی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اس سیلیبریشن کے اندر پاکستان کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. پاکستان جو ہے اس کے although whether people like it or not، پاکستان ہم نے ہمیشہ اپنے اسلامی اقدار جو ہیں اس کو ہمیشہ اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ کرتا ہے. یہاں لائک مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ لوگ اس وقت بھی خلافت موومنٹ انہوں نے یہاں پہ انیشیٹ کی جبکہ خلافت ٹرکی کے اندر تھی، اور ٹرکی کا ہی جو بندہ مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا، جو جنرل تھا،
उसने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था टर्की टू बी अ सेक्युलर रिपब्लिक। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो चूँकि ज़ाहिर बात है खिलाफत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हैं और वो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने आप को, तो इसलिए इमरान खान ने इस टीवी सीरियल को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये ज़्यादा इसलिए इंकरेज किया क्योंकि वो उन्होंने खुद ही ये कहा था कि इस्लामिक इक़्तिदार और इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा, विच द यंग जनरेशन माइट बी forgetting, and it will revive their knowledge, right, or history, right? So that is why Pakistan is in the in romance with Artugal, and Artugal की और भी reasons हैं, 5 major reasons हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा चल रहा है। एक तो ये है कि इसके विजुअल ग्राफिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो आपको काफ़ी हद तक मिलता है कि इसका बहुत मॉडर्न विजुअल ग्राफिक्स है। सेकेंड ऑफ ऑल, पाकिस्तान में एक यूनिक जॉनरा आया। पाकिस्तान के जो लोकल ड्रामाज हैं दे आर टोटली बेस्ड अपॉन द वुमेन पॉलिटिक्स, राइट? इट स्टार्ट्स विद वुमेन, इट एंड्स ऑन वुमेन, सो इट गोज अराउंड वुमेन, राइट? सो देयर इज नथिंग न्यू इनटू द कंटेंट एक्सेप्ट द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ इशूज़, और उनके अपने पर्सनल इशूज़ जो हैं सिर्फ वही डिस्कस होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान कम्यूनिटी एज अ होल जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फेडअप हो गई है कि कोई नया कंटेंट नहीं आता। और ये वजह है कि इस ड्रामे ने एक उनको कंटेंट दिया हिस्टोरिकली, एक तो हिस्टोरिकली प्रेसिडेंट का कंटेंट, और दूसरा ये कि वहाँ पे वॉर, थ्रिलिंग सीन्स का और थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस और हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस करके उन्होंने थोड़ी सी एग्जैजरेशन करके बहुत ज़्यादा एक ऐसा टाइम पीरियड सेट किया जिसमें पाकिस्तानी जो है वो फील कर रहे थे कि यार दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ समथिंग फ्रेश, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इनोवेटिव व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट, सॉरी, एंड ऑल्सो दैट इट डज हैव हिस्टोरिकल रूट्स, राइट? ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट करता है। तीसरा ये है कि उनके अंदर इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। मेल कैरेक्टर्स जो हैं उनकी पर्सनालिटीज़ ऐसी बनाई गई हैं उस स्टोरी लाइन के अंदर, अर्तुगल की, इब्न अरबी की, उसके बेटे की, उस्मान की। उसके अलावा सीजन्स के अंदर अगर आप देखें, सीज़न आप देखें तो अर्तुगल, उसकी बीवी हलीमा सुल्तान का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन भी है। वुमेन जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, और उसके अंदर ये दिखाया गया है कि हाउ दे आर dominating also at the same time, and how they are politically influential, and at the same time how they are working for the sake of one goal, and that is the establishment of an Islamic system, or perhaps Islamic Sardari system within the tribe or the region that they have got, right? And fighting against the Crusades, Byzantine Empire and the Mongol Empire. तो वो inspiring characters इस तरह के हैं कि उनकी personality के अंदर बड़ी वो एक attractive उनका एक फेस दिखाया गया है जिसके अंदर लोगों को दिखाया गया कि हाउ मच इन डेप्थ वो कितने राइचियस कैरेक्टर्स हैं, और जाहिर बात है एट द सेम टाइम हाउ मच क्लेवर दोज कैरेक्टर्स वर, तो उनकी हिस्ट्री के अंदर वो लेके गए हैं ऑडियंस को। और लास्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे भी लगता है और वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो है द कुरानिक रेफरेंसेस। पाकिस्तान के अंदर एंड स्पेशली द मुस्लिम्स they are very emotionally attached with Holy Quran and the quotes and quotations from the Sahaba and other major Islamic figures that are renowned like Ibn Rumi और many other जो सेंट्स हैं इस्लाम के, बहुत मशहूर सूफ़ी हैं, उनके कोट्स बहुत होता है। तो उन कोट्स को यूज़ किया गया है एज रेफरेंसेस, एज लेसन्स और इन डायलॉग्स के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो एक इटसेल्फ वो उस इमोशनल अटैचमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है। तो उस इमोशनल अटैचमेंट की इंक्रीज़ होने की वजह से पाकिस्तान इज़ अ वेरी हैप्पी टू सी समथिंग ऑफ some content in which their Islamic heritage, which comes from the Quran Majid, the Quranic references, the God's word and the prophetic words and the words from the saints are being used as lessons for them to follow, and also for the whole of the story to revolve around it. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी is highly in love with Artugal, right? So all of these reasons do have a base, and the base is simple, that the narrative is based upon a religion, and that is Islam. It's not that they want to revive the Khilafah. Turkey is just celebrating its history, and Pakistan is just watching it due to the history that is related with Islam, and that is it.
ठीक है. Apart from that, one can watch it, one cannot watch it. It totally depends upon the person who wants to watch it or not. But definitely we're going to make another video about how the backlash that has came forward against this TV series, and we'll be discussing a certain more details into a different dynamics. Okay, so stay watching, and if you like the video, please do subscribe our channel The Insight. We have just started it, so we do need your suggestions, your comments further, so that we can improve our videos too. Thank you. Allah Hafiz.